رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ محفوظ رکھے مرتے وقت کہہ دے میں رب کو نہیں مانتا، نیکی قبول ہوگی؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کی عاقبت اچھی ہونی چاہیے، اور یہ مطلب نہیں کہ رب جبر کر کے اس سے وہ غلط کام کرواتا ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ عز وجل ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیے ہوتے، لیکن ہمارا قول سچ ثابت ہوا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کے ساتھ جہنم کو بھرنا ہے۔ بظاہر اس کے آیت میں ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جان بوجھ کر ہدایت نہیں دی، اور جب اس نے نہیں دی اور جس کو وہ نہ دے اس کو ملتی نہیں، اور جب اس نے نہیں دی تو اب ان کو آگ میں ڈال دے گا۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو زیادتی کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ 60 سنہ، تم میں سے کوئی شخص 60 سال نیکی کے کام کرتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بارے میں جہنم لکھی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بغاوت شروع کر دیتا ہے اور پھر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کا لکھا سچا ہو جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کر لیتا ہے اور نیک ہو جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی شیطان یہ اشکال پیدا کرتا ہے کہ دیکھو جی، اللہ نے جو لکھا وہی ہونا ہے، 60 سال محنت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں سے پھر وہ گندا عقیدہ لوگوں کا بن جاتا ہے کہ انسان مجبور ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہے وہی ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پچھلے سبق میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جو تکوینی امور ہیں ان میں انسان مجبور ہے اور ان میں امتحان نہیں ہے، اور جو شرعی امور ہیں ان میں انسان با اختیار ہے اور ان میں ہی امتحان ہے۔ تو یہ جو آیت ہے اور یہ جو حدیث ہے، اور اس معنی کی 10 آیات قرآن حکیم میں ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جبراً مسلمان کرنا چاہتے تو سب کو کر دیتے، لیکن ہم نے ان کو اختیار دیا ہے تاکہ یہ اپنی مرضیاں کریں، اور جو گناہ گار ہوں، جو نافرمان ہوں، جو باغی ہوں، وہ پھر اپنی سزا کو پہنچیں اور آگ میں ڈال دیے جائیں، اور جو نیکوکار ہوں ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ اور جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تو انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، جب تک موت تک نیکی نہیں کرتا، ایمان پر موت نہیں آ جاتی، نیکی پر موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک اس کی نیکیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آج کل کے بچے بڑی سہولت سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ 1000 پیج کی فائل بنا لو لکھ لکھ کر، اگر اس کو آپ سیو نہیں کرو گے اور بجلی بند ہو جائے گی تو سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو سیو کرنا ضروری ہے نا، ورنہ وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو موت سیو کر دیتی ہے، موت آپ کی نیکیوں کے تھیلے کو بند کر کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارا۔ اس لیے ایک تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بالکل نہیں ہے۔
نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو، شیطان کیا کھیل کھیلے، کیا کیا فتنے آئیں اور اس میں بہہ جاؤں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے کسی کو اپنی نیکی پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے بندے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتے ہیں مگر ان کے دل پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بنے گا میرا، نیکیاں بھی کرتے رہتے ہیں، صدقے بھی کرتے رہتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ تو موت ایمان پر آئے یہ ضروری ہے، اس سے پہلے نیکیاں سیو نہیں ہوتی، نیکیاں سیو نہیں ہوتی۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا لکھا سچا ہو جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مجبور کر دیا، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام اعمال کے آخری حصے کو دیکھتا ہے۔ اس کی دسیوں دلائل اور بھی موجود ہیں۔ صحابہ کرام نیکی کرتے ہیں تو اس کو موت تک لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریب ہوئی تو شاگرد بیٹھے ہوئے بے ہوش ہوئے تو لا لا نہیں نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہوش میں آئے تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ابلیس آیا تھا میرے پاس، کہنے لگا کیا بات ہے احمد تیری، ہوا چار اماموں میں سے ایک تو ہے اور بڑے بڑے خلیفوں کے سامنے کلمہ حق کہنے والا مجاہد تو ہے اور ساری ذخیرہ حدیث میں بڑی کتاب مسند احمد تیری ہے، بس تو مرتا جا اور جنت میں چلا جا۔ تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا لا لا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے پھسلانا چاہتا ہے، تو مجھے اترانا چاہتا ہے، تو میری نیکیاں برباد کرنا چاہتا ہے۔ جب تک میری موت ایمان پر نہیں آ جاتی، موت سے پہلے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، اللہ اس کو گریک کے رحمت کرے، فوت ہو گیا، میرا کلاس فیلو تھے عبدالرشید۔ ان کا بہنوئی سعودیہ کے ایک ہسپتال میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں موت کے انتظار میں، ان کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ اب ان پر محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کی جان نکل رہی تھی تو وہ انگریزی عیسائی نرس وہاں بھاگی آئی اور اس کے کان میں خسر کر رہی ہے۔ میں بھاگا گیا اور اس کو میں نے ڈانٹا اور بھگایا وہاں سے۔ کیا کر رہی تھی تو؟ کہا میں تو اس کی روح کو الوداع کر رہی تھی۔ تو حقیقت میں وہ ابلیس تھی جو اس کو کلمہ کفر کہلوا رہی تھی آخر میں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوئی وہ جنت میں جائے گا۔ جو اللہ محفوظ رکھے مرتے وقت کہہ دے میں رب کو نہیں مانتا، نیکی قبول ہوگی؟ بالکل نہیں۔ تو اس لیے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کی عاقبت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی اور شہادت والی موت عطا فرمائے۔ اور یہ مطلب نہیں کہ رب جبر کر کے اس سے وہ غلط کام کرواتا ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ کیسے جبر کرے گا کسی پر کہ بندہ کافر ہو جائے؟ یہ تو ظلم والی بات ہے۔ تو آخری بات یہ سمجھو کہ بندہ اور اللہ ان کے بیچ میں 4 نسبتیں ہو سکتی ہیں ہدایت کے حوالے سے، ان میں سے 3 ہوتی ہیں، 4 نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کو تقدیر کا مسئلہ بڑا اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ بندہ ہدایت پانا چاہے، رب اس کو ہدایت دے دے۔ کیا کہا میں نے؟ بندہ ہدایت چاہے رب دے دے، یہ اس کا عدل بھی ہے، احسان بھی ہے۔ نمبر 2 اس کے برعکس، بندہ گمراہ ہونا چاہے اللہ اس کو گمراہ کر دے، یہ اس کا عدل ہے۔ بندہ گمراہ ہونا چاہے اور اللہ پھر بھی ہدایت دے دے، اللہ اکبر۔ دوبارہ سمجھو، بندہ ہدایت پانا چاہے رب ہدایت دے دے، یہ کیا ہے؟ عدل ہے اور احسان ہے۔ بندہ گمراہ ہونا چاہے گمراہ کر دے، یہ عدل ہے۔ بندہ گمراہ ہونا چاہے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے، یہ محض احسان ہے، محض احسان ہے۔ اور بندہ ہدایت پانا چاہے اور رب اس کو گمراہ کر دے، یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ جتنی آیات اللہ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ ساری اس عقیدے کی نفی کرتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال والاکرام ظلم نہیں کرتا،
لہذا جبر کرنے والوں کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، بندہ شرعی امور میں مجبور نہیں ہے، اور رب ذوالجلال عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اس امت کے مجوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم، اس کے خبیر، اس کے لطیف، اس کے علام، عالم الغیب ہونے پر جتنی آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں وہ تقدیر کے منکروں کا رد کرتی ہیں۔ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور علم والی آیتیں اس کا رد کرتی ہیں، اور جو بندے کو مجبور سمجھتے ہیں ہر کام میں، وہ اللہ کی نسبت ظلم کی طرف کرتی ہیں، اور جتنی آیات رب ذوالجلال کے عادل ہونے اور رب ذوالجلال کے ظلم سے نفی کرنے والی ہیں وہ ان کا رد کرتی ہیں۔ اور حقیقی اور سچا عقیدہ یہ ہے کہ تکوینی امور میں ہم مجبور ہیں اور ان میں ہمارا امتحان نہیں ہے، اور جو شرعی امور ہیں ان میں ہم مختار ہیں، با اختیار ہیں، اور انہی میں ہمارا امتحان ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔